اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس خوبصورت ادبی تنظیم دھنک کے صدر جناب ثاقب صاحب، جنرل سیکرٹری کاشف مصطفیٰ صاحب، سرپرست اعلیٰ جناب چودھری ریاض ڈار صاحب، چاچا جی چودھری ساجد لطیف کمبوز صاحب، علی پور چٹھا کے شعراء یونس تحسین صاحب، باقی شاعروں کا مجھے زیادہ نام نہیں آتے، میری انٹریکشن کم ہے، لیکن مہمان شعراء میرے سارے پریس کے دوست وسیم صاحب، ناصر کٹرا صاحب، نعمان ڈار صاحب، سیف صاحب، ساجد چیمہ صاحب، میرے ساتھ مشارت چیمہ صاحب آئے، اور اس حال میں جو سارے دوستوں زیدی صاحب بزرگ ہیں، السلام علیکم۔ اتنے زرخیز جو ذہن ہیں، اتنی مؤثر آوازیں، جذبات سے بھرپور، احساسات سے بھرپور، امیجینیشن سے بھرپور، معاشرے کے سچ کو، معاشرے کی حقیقتوں کو اس پرائے میں بیان کرتے ہوئے علی پور چٹھا کی اس سب سے قابل فخر تنظیم کے آج اس فنکشن میں آپ کے مجھے مدعو کرنے پر میں اپنے آپ کو آنرڈ محسوس کرتا ہوں۔ مجھے بڑا فخر ہے، آپ اتنے اعلیٰ پائے کے لوگ ہیں، میں آپ لوگوں کے سامنے طفل مکتب ہوں۔ انگریزی میں کہتے ہیں کاشف صاحب آئی ایم شارٹ آف ورڈس، آپ کے سامنے میں کیا بولوں، مجھ سے تو بہتر داد یونس صاحب کی یہ بیٹی دے دیتی ہے، مجھ سے تو آج یہ اس محفل میں زیادہ پارٹیسپیٹ کر رہی تھی، مجھے تو ساری زندگی شہروں میں بیٹھنے کا موقع ہی نہیں ملا، ٹو بی ویری آنیسٹ۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو شاعر ہیں ان کا کسی بھی معاشرے میں کردار بڑا ہی اہم ہے، کسی سوسائٹی کی جو ریفلیکشن ہے وہ سوسائٹی کے شاعر ہوتے ہیں۔ شاعر وہ چنے ہوئے لوگ ہوتے ہیں، جس طرح بالکل ڈار صاحب صحیح کہہ رہے تھے کہ یہ صوفی ہوتے ہیں، ان پہ آمد ہوتی ہے، آمد اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے، کسی اندیکھی کوئی قوت، کوئی غیر مرئی طاقت جو ان پہ الفاظ اتارتی ہے، اور یہ جو محسوس کرتے ہیں، میرا خیال ہے کہ یہ صرف یہ آپس میں ایک دوسرے کو بتا سکتے ہیں، یا ان کا رب جانے اور یہ جانے، ہم سے یہ کام بڑا مشکل ہے۔ لیکن جس طریقے سے یہ چیزیں اور حقائق بیان کرتے ہیں، اس کا ایک سب سے بڑا معجزہ تھوڑی سی آپ کی، ہم سب ان چیزوں کو دیکھتے ہیں۔ علامہ اقبال نے 1930 میں خواب دیکھا، وہ بھی تو آپ کو پتہ ہے قحط زدہ دور تھا، پورا برِ صغیر غلام تھا، غیر ملکی طاقت اس پہ قابض تھی، ہندو اکثریت میں تھے، مسلمان تعلیم میں بہت پیچھے تھے۔ ایک پاکستان کی امیجینیشن، تھاٹ، شاعری، آمد، سوچ علامہ اقبال پہ آئی، اور انہوں نے اب کہا کہ جی ایک ہندوستان کی تقسیم دو ریاستوں میں ہو، یا مسلمان اکثریت میں ہے وہ پاکستان بن جائے، یا ہندو اکثریت میں وہاں پہ ہندوستان بن جائے۔ تو اگر علامہ اقبال نہ ہوتے تو شاید آج ہم متحدہ ہندوستان میں رہ رہے ہوتے، شاید انگریز سے آزادی مل چکی ہوتی، لیکن ہندوستان میں ہندو کی غلامی ہوتی۔ اور وہ جو دو قومی نظریہ اس زمانے کی پولیٹیکل فٹرنیٹی جو تھی، انہوں نے جو سوچا، آپ یہ دیکھیں کہ کس طرح 70-78 سال گزرنے کے بعد لفظ بلفظ صحیح ثابت ہو گیا۔ اس وقت ہمارے وہ بزرگ جو یہ کہتے تھے، جیسے سرحدی گاندھی تھے، مولانا ابو کلام آزاد تھے، اور دوسرے لوگ تھے جو کانگریسی تھے، پنجاب میں ٹوانا صاحب، تھینک یو، جن کی یونینسٹ پارٹی کے جو وزیر اعلیٰ تھے، یہ سارے وہ لوگ تھے جو یہ کہتے تھے کہ ہندوستان کو تقسیم نہیں ہونا چاہیے اور ہم ہندوؤں کے ساتھ مل کے رہ لیتے ہیں۔ آج آپ دیکھیں کہ ہندوستان میں ہم سے زیادہ مسلمان ہیں، ہندو مذہب پریکٹس نہیں کر سکتے، اب اسلام پریکٹس نہیں کر سکتے، اسلامک لا آف انہیریٹنس ختم ہو گیا، اسلامک میرج ختم ہو گئی، ون اسٹیٹ ون لا کی طرف جا رہے ہیں، مسجدوں کے نیچے سے مندر نکال رہے ہیں۔ ہر ابھی وہ اجمیر شریف کے
پیچھے پڑے ہوئے ہیں اور وہ ہندو ذہنیت کی مکمل عکاسی کر رہے ہیں، ہزار سال پرانے بدلے اور وہ کہانیاں بیچ رہے ہیں، ایک انتہا پسند ہندو ان کی نمائندگی کر رہا ہے۔ تو یہ علامہ اقبال کی شاعری کی بدولت ہی یہ پاکستان اور یہ وطن ملا۔ اب اس وطن کو جو بچانے کی اگلی ذمہ داری ہے، اس میں سوسائٹی کے تمام حصوں کا اپنا اپنا کردار ہے، سیاستدانوں کا ایک کردار ہے، افواج پاکستان کا ایک کردار ہے، جوڈیشری کا ایک کردار ہے، سول سوسائٹی کا ایک کردار ہے، لیکن شاعروں کا بھی۔ شاعروں کا کردار میں کیا سمجھتا ہوں کیوں ہے؟ کاشف صاحب نے بتایا کہ ابھی میں نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی سے واپس آ رہا ہوں، 5 ویکس کا کورس تھا، اس میں پاکستان کی نیشنل سیکیورٹی کے پر کھول کے آپ کے سامنے رکھ دیے جاتے ہیں۔ میں خوش قسمت تھا کہ پہلی دفعہ ممبر منتخب ہوا اور پہلی دفعہ ہی مجھے نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی کی نیشنل سیکیورٹی ورکشاپ 26 اس میں شامل ہونے کا موقع ملا۔ اس میں ہماری چیف آف آرمی اسٹاف، وزیر اعظم پاکستان، ڈپٹی وزیر اعظم، وزیر خارجہ، وزیر خزانہ، چاروں صوبائی وزیر اعلیٰ، سارے کور کمانڈرز، جوائنٹس چیف آف آرمی اسٹاف، جوائنٹس ہیڈ کوارٹرز، نیول چیف، ایئر چیف، جہاں آپ کے الخالد ٹینک بن رہا ہے، جہاں پہ آپ کا حیدر ٹینک بن رہا ہے، جہاں پہ آپ کے طیارے ہینگرز میں کھڑے ہوئے ہیں، جو پاکستان نے سب سے لیٹسٹ J-10 جہاں پہ جو ہندوستان کے رافیل طیاروں کا انہوں نے توڑ نکالا، جس طریقے سے وہ آپریشنل ہینگر میں کھڑا ہوتا ہے، جو پائلٹ اس کے پاس کھڑا ہوتا ہے، اور یہاں تک کہ جو آپ کی اٹامک انسٹالیشنز ہیں وہاں لے جا کے ونڈو سے شیشے سے پھر آپ کو کہتے ہیں کہ آگے آپ دیکھیں یہ وہ جگہ تھی جہاں پہ ہم نے ایٹم بم کی بنیاد رکھی۔ تو سارے پرت ملکی معاملات کے کھول کے آپ کے سامنے رکھ دیے جاتے ہیں۔ اس کے بعد میں نے جو بات سیکھی وہ یہ تھی کہ نیشنل سیکیورٹی صرف افواج پاکستان کا کام نہیں، ملک صرف جنگیں بارڈروں پہ نہیں آتے، ملک اپنے معاشروں کے اندر بھی جنگیں ہارتا ہے۔ جس طریقے سے پاکستان میں غیر محسوس طریقے سے مذہبی انتہا پسندی اور آپس میں جو نفرتیں ہیں معاشرے کے اندر، ریڈیکلائزیشن جس کو انگریزی میں کہتے ہیں، اردو میں شاید اس کو کاشف صاحب کیا صحیح لفظ ہوگا؟ انتہا پسندی، انتشار پسندی اور فاصلے آپس میں، اور جب لوگوں کے درمیان اس طرح نفرتیں ہو جاتی ہیں، معاشرے تقسیم ہو جاتے ہیں، معاشرے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ چل نہیں سکتے، اکٹھے بیٹھ نہیں سکتے، وہ معاشرے پھر کبھی جیتتے نہیں ہیں، وہ ہمیشہ ہارتے ہیں۔ اس کی مثال آپ نے اگر دیکھنی ہے تو شام دیکھ لیں۔ 1973 میں گولان ہائٹس آپ نے دیکھی جس پہ اسرائیل نے قبضہ کیا تھا شام سے، شام کو 73 سے لے کے 2023 یہ آپ کے تقریباً کم و بیش 50 سال بن گئے۔ 50 سال آپ سب اور ہم کتابوں میں پڑھتے رہے کہ گولان کی ہائٹس کا شام سے تنازع ہے، اور جب شام اپنے بوجھ سے ٹوٹا تو اسرائیل دمشق تک ایک گولی چلائے بغیر آ گیا، نہ رشین بچا سکے، نہ ایرانیین بچا سکے، نہ سیریا کی فوج بچا سکی۔ تو میں اپنے شورائے کرام سے آپ لوگوں سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ معاشرے میں جیسے یہ میرے جو دوست ہیں سب سے آخر میں جنہوں نے کہا رمضان صاحب نے، انہوں نے جو غربت پہ جس طریقے سے بڑے خوبصورت انداز میں اس بیٹی کا ایک امیجنیشن اور اس مزدور کے حالات کی خودکشی سے بچنے کی جو بیان کی، آپ سب کے دلوں پہ اس نے اثر کیا۔ یہ شاعر کی طاقت ہے، یہ شاعر کے ہاتھ میں اللہ تعالیٰ نے وہ زبان، وہ اختیار، وہ قلم، وہ طاقت دی ہے۔ ایک جنرل صاحب تو یہ بات نہیں کہہ سکتے، ایک سیاستدان یہ بات نہیں کر سکتے، یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو چنا ہے، آپ پہ آمد ہوتی ہے، آپ وجد میں آتے ہیں، آپ پہ کس کس طریقے سے یہ الفاظ اترتے ہیں، آپ کیسے سوچیں، ابزارو کرتے ہیں، جس معاشرے سے آپ بڑھتے ہیں، آگے آتے ہیں۔ تو میری آپ سے گزارش ہے یہ 2-4 چیزیں جو ہیں نا اس کو معاشرے میں ہم سب نے مل کے شکست دینی۔ نمبر 1 نفرت، ہم ایک دوسرے سے نفرت نہیں کرنی، اور اسلام کے نام پہ تو بالکل نفرت نہیں کرنی۔
جیسے یہاں پہ مستجاب زیدی صاحب بیٹھے ہیں، مجھے فخر ہے کہ اس دفعہ جب محرم تھا تو جہاں جہاں سے عزادار آ رہے تھے ہم سب ان کے لیے سبیلیں لگا رہے تھے۔ عید میلاد النبی پہ جتنے مختلف جلوس آئے میں سب میں گیا۔ کرسمس آ رہی ہے، عیسائیوں کا بھی اتنا ہی وطن ہے، کسی اور عقیدے کے ماننے والوں کا بھی اتنا ہی وطن ہے۔ تو ہمیں ان لوگوں کی، ان انسانوں کی، تمام لوگ تو کبھی ایک چیز پہ متفق نہیں ہو سکتے۔ جب اللہ کے رسول پہ نہیں سارے متفق ہو سکے تھے تو آج کیسے متفق ہو سکتے؟ اپوزیشن ہمیشہ ایک ریئلٹی ہوتی ہے، اور اسی طرح سرکار ہوتی ہے، اسی طرح معاشرے کے دوسرے طبقات ہوتے ہیں۔ تو ہم سب کو ایک دوسرے کی حقیقتوں کو تسلیم کر کے عزت کرنی چاہیے۔ دنیا میں پنپنے کے لیے تو صرف یہ پاکستان ہی ہے، آخرت میں پنپنے کے لیے دین ہے، تو دونوں میں نفرت نقصان کا باعث ہے۔ میں ہمیشہ جس طرح آپ اپنے بیٹی ہے نا، آپ بیٹا چیمہ صاحب بیٹی کہتے ہیں، میں بیٹا کہہ رہا ہوں، شکل بیٹی جیسی ہے، میں کہہ رہا ہوں بیٹا، چیمہ صاحب کہہ رہے تھے بیٹی ہے۔ مجھے بڑی خوشی جس طریقے سے آپ اس دیکھیں نا بیٹے کی پرورش کر رہے ہیں، کہ آپ کو رول ماڈل بنا رہا ہے، بڑے پیارے طریقے سے داد دے رہے ہیں، آنکھوں میں آپ سے باتیں کر رہے ہیں۔ میں آپ جیسا کامیاب باپ تو نہیں ہوں، کوشش کرتا ہوں کہ چلے میں بھی بحیثیت والد اپنا فرض ادا کر سکوں۔ ہم سب والدین ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اولاد کی نعمت سے نوازا۔ تو میں اپنے بیٹے کو یہ ایک بات ہمیشہ کہتا ہوں نا، وہ یہ ہے کہ اگر آپ کے اندر نفرت رہ گئی نا، تعصب رہ گیا، تو اس تعلیم کا فائدہ نہیں۔ اپنے آپ کو نفرتوں اور تعصبوں کی قید سے آزاد کرو گے تو تعلیم یافتہ کہلاؤ گے۔ اگر یہ ذات، برادری، مذہب، کسی چیز کا تعصب اور نفرت آپ کی شخصیت کا حصہ رہی تو آپ پڑھ لکھ کے ضائع کریں گے۔ یہ چھوٹی سی میری کنٹریبیوشن ہے آپ کی اس علمی اور ادبی محفل میں۔ کچھ چیزیں میں موقع فائدہ اٹھاتے ہوئے میڈیا کا اگر آپ اجازت دیں تو سیاسی کر لوں۔ علی پور چٹھا آپ کے اور میرے سب کے دل کے بڑا قریب ہے۔ میری زندگی کا بھی پہلا 18 سال اشارہ چیمہ صاحب اور میں انہی گلیوں میں کھیلتے کودتے، ہائی اسکول سر شفیع کے پرائمری کر کے، علی پور چٹھا سے میٹرک کر کے، پھر کالج، اور پھر تعلیم کے لیے دنیا کے مختلف ممالک میں۔ اس علاقے کی نمائندگی اللہ تعالیٰ نے اس وقت مجھے عطا کی ہے پنجاب اسمبلی میں۔ بڑا ہی قابل عزت علاقہ ہے علی پور چٹھا، دنیا کے پنجاب کے بہت سارے علاقوں سے بہت ہی بہتر ہے۔ بے شمار لوگ کمپلیمنٹ کرتے ہیں۔ کل میں ایک جائی صاحب کے پاس بیٹھا ہوا تھا لاہور، وہ مجھے کہہ رہے تھے کہ جی میں ہمیشہ لوگوں کو کہتا تھا کہ میں وہاں جج تھا، قوموں کی کرائم، حافظ آباد کرائم، گجرات کرائم، آگے منڈی بہاؤالدین کرائم، اس ساری ریجن کے درمیان سیالکوٹ کرائم، تحصیل وزیر آباد ایک ایسا گلدستہ ہے جہاں پہ تعلیم تھی اور لوگ بالکل نہیں لڑتے تھے اور جرم کی ریشو بہت کم تھی۔ لیکن ہمارے کچھ مسائل ذرا زیادہ ہو گئے تھے، انفراسٹرکچر کے، اچھے تعلیمی اداروں کے، اچھی صحت کی سہولتوں کے اور روزگار کے۔ ان کے لیے الحمدللہ کچھ کامیابیاں اللہ تعالیٰ نے ہمیں پہلے 6-7 مہینوں میں عطا کی ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی اور نوازش تھی کہ میرا خیال ہے کہ پہلے سال کے اندر ہم آپ کی جو انفراسٹرکچر کے مسائل ہیں ان سے باہر آ جائیں گے۔ وہ چائنیز کہتے ہیں کہ جہاں پہ آپ نے ترقی لے کے جانی، نواب زادہ شمیم صاحب، میں آپ کا نام لینا بھول گیا، میں آپ کو دیکھ رہا تھا، بڑے قابل انسان ہے۔ ثاقب صاحب سے میری پہلی ملاقات ہوئی تھی یہاں پہ، ایک ڈپٹی کمشنر ہوتے تھے نبیل عوان صاحب، میرے دوست، 2011 میں۔ انہوں نے کہا کہ میں نے نبیل عوان صاحب کو اپنی کتاب دینی، چاچا جی۔ نبیل عوان صاحب ایسے چیئرمین پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ پنجاب کے دوسرے بڑے افسر، میں اور کاشی مصطفیٰ صاحب اور ساجد صاحب، اس زمانے میں ان کا تخلص ایک اور ہوتا تھا، پتہ نہیں مجھے اجازت ہے وہ لینے کی کہ نہیں، اگر اجازت ہے تو وہ آج بھی میرے ذہن میں ان کا نام نگینہ ہی ہے۔ میں اس تبسم کے ساتھ منسلک نہیں ہو سکا، میں نگینہ کے ساتھ وفادار ہوں۔ وہ نگینہ مختلف تھا، اس وقت یہ نگینے تھے، اب بھی نگینے ہیں۔ ہاں، اس وقت پھر نبیل عوان کو ہم نے کتاب دی، نبیل عوان صاحب کو اللہ تعالیٰ نے چیئرمین PhD بنا دی،
اور میں نے نبیل امان صاحب کے سامنے گوگل میپ کھول کے رکھا. نبیل امان صاحب قلعہ دیدار سنگھ ہیں, میرے بڑے اچھے دوست ہیں, عرصہ 15 سال سے اب دوستی ہو گئی. میں نے کہا یہ علی پور چٹھا, یہ گجرانوالہ ہے, یہ حافظ آباد ہے, یہ موٹر وے ہے, یہ قلعہ دیدار سنگھ کا گاؤں, مجھے کوئی ایک سڑک سلامت دکھا دیں, کوئی ایک سڑک پہنچ کے دکھا دیں. وہ ہنستے ہیں, سگریٹ پیتے ہیں, انچو سب ہو جانا, چور سب ہو جانا ہے. اللہ کا شکر ہے پھر وہ ہماری موٹر وے لنک بھی بحال ہوگی. 2 ارب روپیہ اس کا ہے. اس میں ثاقب صاحب ابھی صرف 81 کروڑ ہے, 1 ارب 19 کروڑ ابھی اویلیبل ہے. جیسے یہ 1 ارب استعمال کر لیں گے, 19 کروڑ باقی بچے گا, تو اگلے فنڈس بھی ہم انشاءاللہ ریلیز کروائیں. آپ کا علی پور گجرانوالہ روڈ جو تھا وہ آپ نے کلاسکے تک تو دیکھ لیا تھا. کلاسکے سے گجرانوالہ جو ہے وہ 1 ارب پلس کا روڈ ہے, اور وہ 10 مہینوں میں مکمل ہونا ہے, اور بین الاقوامی معیار کا ہوگا. 1 مہینہ 1.5 گزر گیا, باقی 7-8 مہینے رہ گئے. آپ کی یہ جو گجرانوالہ علی پور چٹھا کی جو آپ کو مشکلات آتی تھیں وہ ختم ہو جائیں گی. علی پور چٹھا قلعہ دیدار سنگھ روڈ میرا نہیں خیال کہ آپ میں سے کسی نے اس پہ سفر کیا ہو. زیدی صاحب شاید آپ نے کیا ہو. آپ علی پور چٹھا قلعہ دیدار سنگھ جاتے ہیں؟ بڑی ہمت ہے آپ کی, تھوڑے دنوں میں آپ بھی دیکھ لیں گے اس پہ تیزی سے کام شروع ہوا ہے. تو انشاءاللہ یہ بھی آپ کی ہے. اس علی پور قلعہ دیدار سنگھ روڈ ایک ایسا روڈ ہے جو بڑا شارٹ کٹ ہے. آپ علی پور سے قلعہ دیدار سنگھ سے کاموں کی, اور دیکھیں آپ کہاں جا پہنچے. 20-25-30 منٹ میں آپ کاموں کی. یہ روڈ آپ کو موٹر وے سے ملائے گی. علی پور چٹھا گجرانوالہ روڈ. آج علی پور چٹھا تحصیل اور ضلع وزیر آباد بھی جو ایمبیگوٹی تھی نا, جو اس کے بارے میں تھا ابہام, میں تھوڑے کو اردو دیا کلاسیں لیں گے, انگریزاں نہ رہ ہے کہ میری زبان بدل گئی. وہ جو ابہام تھا نا وہ دور ہو گیا. یہ ہم نے اس میں چودھری شافی صاحب, میں, کچھ کوٹ ادو کی نادیہ کھارے ہمارے ساتھ, پی ٹی آئی کی ایم پی ہیں, وہ بھی ہر وقت کوٹ ادو کرتی رہتی. یہ 4-5-9 زائدہ ضلع تھے, تلہ گنگ, مری, تو وہ ہم سب نے پھر اپنے کوارٹر سے کہا کہ اب یہ بن گئے ہیں تو اس کو انڈو کرنا پولیٹیکل لاس ہے, تو اس کو چلتے رہنے. تو اس میں قیادت کے کبھی کوئی موقف ہوتا تھا, کبھی کوئی موقف ہوتا تھا, لیکن الحمدللہ یہ موقف پریویل ہو گیا. اب علی پور چٹھا تحصیل اور ضلع وزیر آباد ایک حقیقت ہے, نوٹیفائڈ ہو گئے ہیں. اب اس میں انہوں نے رپورٹیں مانگی ہیں کہ علی پور چٹھا میں لامحالہ تحصیل انفراسٹرکچر بننا ہے اور ڈسٹرکٹ انفراسٹرکچر بننا ہے, تو وہ بن جائے گا. تحصیل اسپورٹس کمپلیکس اپرووڈ ہے, وہ فیز 2 میں آ گیا. میری بڑی کوشش تھی کہ پہلی فیز میں آئے, پہلی فیز میں نہیں آ سکا. وہ انہوں نے قرآن اندازی ٹائپ کیا, اور وہ جو 100 میں سے پہلے 35 پہلی فیز میں کر دی, اگلے 35 انہوں نے دوسری فیز میں کرنے. لیکن وزیر اعلیٰ صاحبہ کا جو طریقہ کار ہے وہ یہ ہے کہ جو کام بھی کرنا ہے میں نے پورے پنجاب میں کرنا ہے. پہلے ہوتا تھا کہ جو قیادت کے قریب ہوتا تھا وہ لے جاتا تھا, جو قیادت کے قریب نہیں ہوتا تھا اس کو ملتا نہیں. تو اسپورٹس کمپلیکس کے بارے میں بالکل فکر مند نہیں ہوں, وہ آ جائے گا ان شاء اللہ تعالیٰ. سب سے بڑا چیلنج ہے یہاں میں جو سمجھتا ہوں وہ صحت کی سہولیات. بہت ہی برا حال ہے. ہمارا قریبی ترین ہاسپٹل گوجرانوالہ والا ہے. چاچا جی ایکسیڈنٹ ہوتا ہے, کم از کم ہونا ہے, سڑک بنانا 1 گھنٹہ لگ جائے کرے گا. اس سڑک تو پہلا 1.5-2 گھنٹے لگ جاتے سن, کوئی حالت نہیں سی. علی پور چٹھا کا ہسپتال تحصیل ہیڈ کوارٹر ہمارا مقدر ہے, اس کے لیے بڑی کوشش کرنی پڑنی. میں نے وزیر اعلیٰ صاحبہ سے کہا ہے, وزیر اعلیٰ صاحبہ نے آگے اپنی ٹیم سے بھی کہا, ٹیم نے اس پہ سروے کروایا, سروے کروا کے اب وہ چپ ہے. اب مجھے دوبارہ جب موقع ملے گا, یہ بیوروکریسی کے طریقہ کار ہوتی ہے, رپورٹیں لے کے چپ دبا کے بیٹھ جاتے ہیں. پھر جب آپ کو قیادت سے موقع ملتا ہے پھر آپ اس کو دوبارہ کرتے ہیں. تو میرے مسائل اتنے ہیں کہ کبھی میں کوئی بات کہہ دیتا ہوں, کبھی کوئی بات کہہ دیتا ہوں. تو ان شاء اللہ تعالیٰ یہ جو ہے علی پور ہاسپٹل اس کو لانا ہے. لیکن جو چیزیں بڑی ضروری ہیں, دیکھیں مجھے اللہ تعالیٰ نے اور وزیر اعلیٰ صاحبہ نے اس میں پھر شورا کا کردار آ رہا ہے. میں سوچ رہا ٹاسک فورس فار اسکلز ڈیولپمنٹ کا چیئرمین بنا دیا پورے پنجاب کا. جتنے ہمارے اسکلز ڈیولپمنٹ کے ادارے ہیں نا, ٹیپٹا 300 ادارے ہیں, 12 ارب روپے کا بجٹ. پنجاب ووکیشنل ٹریننگ کونسل 350 ادارے ہیں. پھر ہمارے پاس پنجاب اسکلز ڈیولپمنٹ اتھارٹی ہے, 1100 ادارے ہیں پنجاب میں, پرائیویٹ ڈسٹرکٹ. ایک ہمارے پاس پنجاب اسکلز ڈیولپمنٹ فنڈ ہے, یہ شہباز شریف صاحب نے بنایا تھا. نوید ساجد کہاں بیٹھے ہیں, گورنمنٹ آف یو کے کا ایک ڈپارٹمنٹ ہوتا تھا ڈفٹ, انٹرنیشنل ٹریڈ اینڈ ایڈ کا. ڈفٹ اس کو فنڈ کرتا تھا. تو شہباز صاحب نے اس کو, اس وقت کے سی ایم تھے, تو انہوں نے اس کو پنجاب اسکلز ڈیولپمنٹ فنڈ ایک کمپنی بنا لی. تو یہ سارے اداروں کی سربراہی وزیر اعلیٰ صاحب نے مجھے دی.
میں نے کہا کہ تعلیم اور ہنر وہ ہم سکھائیں گے جس سے ہمارے بچوں کو روزگار ملے. اب ہم نے بے مقصد کیا کریں جی آئی ٹی کریں, کیا کریں جی فلاں چیز کریں, بعد میں کیا جی بے روزگار ہیں, ڈگریاں ہاتھ میں پکڑی ہیں, ہنر کوئی نہیں. کارخانہ دار آپ کو ہاتھ میں لگاتے ہیں, باہر والے لوگ کہتے ہیں کہ آپ کے بندوں کو تو کچھ آتا نہیں ہے, کاغذ کا ٹکڑا ہاتھ میں پکڑا ہوا ہنر ہے نہیں, دنیا بدل گئی ہے. اب علی پور چٹھا میں نے آئی ٹی کے 3 جو ہیں ٹریننگ پرووائڈر ان کو کہا ہے کہ جی ان کو جو فنڈنگ ہوتی ہے مفت فنڈنگ وہ انشاءاللہ تعالیٰ فیبرری مارچ سے وہ شروع کریں گے, جس میں ہم وہ آئی ٹی کی سکلز اپنے بچے اور بچوں کو سکھائیں گے 3-3 4-4 مہینوں کے وہ کورس جو کر کے انشاءاللہ اپنے گھروں میں بیٹھ کے وہ روزگار کمانے کے قابل ہو جائیں گے, اور وہ انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ کی سکلز ہوں گی. ان کی تفصیل پھر آپ کو کسی اور محفل میں بتا دوں. پھر ہم نے ایک کورس شروع کیا ہے کنسٹرکشن سکلز کا. جو نوجوان بچے یہاں بیٹھے ہیں نا, آپ لوگوں نے دیکھا کہ کل جو کشتی ڈوبی ہے, پرسوں میں یونیورسٹی آف گجرات میں میرے ساتھ ڈپٹی ہائی کمشنر یو کے بیٹھا تھا میں, اور وہ بھی یہی کہہ رہا تھا کہ یہ آپ غیر قانونی طریقے سے ہمارے ملک میں نہ آئیں, یعنی قانونی طریقے سے آئیں اور ویزا اب یوز نہ کریں, آپ ہنر سیکھ کے ہمارے ملک میں آئیں, ہم آپ کو ویلکم کہیں گے. اسی وقت ہماری 40 بچے کشتی میں ڈوب رہے تھے جو ڈلکی لگا رہے تھے. تو میں یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ ہنر سیکھیں نا, ہنر کی ہم نے کیا بے حرمتی کر دی. میں لوگوں کو کہتا ہوں ثاقب صاحب کہ ہم کیسے اس نوبت تک پہنچ گئے کہ ہنر کو ہم انفیریئر اور کمتر سمجھتے ہیں. مطلب ہے کہ جو لوگ باہر جاتے ہیں, آپ جاتے ہیں وہاں پہ جو کوبلر ہے موچی جو اپنے ہاتھ سے جوتا بناتا ہے, اس جوتے کی قیمت 4 لاکھ روپے سے شروع ہوتی ہے, 1000 پاؤنڈ کے قریب, اور وہ فخر سے کہتے ہیں کہ ہم 400 سال سے موچی ہیں. ہمارے گاؤں میں بھی موچی تھے, ہم نے مار دی, ختم کر دی, ان کے بچے آگے نہیں سیکھ رہے. جلاہے تھے ویورس, اور وہ برطانیہ میں وہ کہتے ہیں ہم 400 سال سے جلائے ویورس ہیں, ہم اپنے ہاتھ سے شرٹ بناتے ہیں, یہ سویٹر ہم اپنے ہاتھ سے بناتے ہیں, یہ اون ہم اپنے ہاتھ سے بناتے ہیں. ان کا سویٹر 600 پاؤنڈ سے شروع ہوتا ہے, 600 پاؤنڈ, کتنا ہو گیا 2 لاکھ روپے. ہم نے وہ اپنے ہاتھ سے کام کرنے والے مار دی. ہمارے یہ معصوم بچے باہر جاتے ہیں, کشتیوں میں ڈوبتے ہیں, مرتے پھرتے یورپ میں پہنچتے ہیں, ان کے پاس ہنر نہیں ہوتا, یہ دنیا کا ہر گندا مندہ کام کرتے ہیں, اپنے ماں باپ کا سہارا بنتے ہیں. انہیں ہم کہتے ہیں کہ یہاں سے ہنر سیکھیں, معاشرہ سیکھنے نہیں دیتا, کہتا ہے نہ منڈا ویلڈر پہ بندہ ہے, منڈا میں کچھ اٹا نہ کم پہ سیکھتا ہے. یہی ہے نا, یہ اس میں شعراء کو کہتا ہوں معاشرے کا درد محسوس کرتے ہیں. میں سب کو آج کل یہ بات کر رہا ہوں, میں نے ابھی وزیر اللہ صاحبہ کو بھی کہا ہے کہ ہنر کو ہیرو بنائیں, گلوریفائی کریں, ہاتھ سے کام کرنے والے کی عزت کریں. معاشرے کا اصل ہیرو تو یہ ہے. آپ ویلڈر بنیے, 6 مہینے کا کورس کر لیں, دنیا آپ کے پیچھے پیچھے. 40 بچے ہمارے ابھی ہنگری لے گئے, ہنگری میں زبان ہی نہیں آتی ہمیں. وہ مجھے برٹش ہائی کمشنر پوچھ رہا تھا ہاؤ ول دے ورک ان ہنگری, اٹس ویری ڈیفیکلٹ لینگویج. میں نے کہا یہ ہیو نو کلو, کیسے کام کروائیں گے, بندے 40 لے گئے. کل مجھے آج میری وہ ڈپارٹمنٹ کی ایک لڑکی کہہ رہی تھی کہ ہمارے 18 اور ویلڈر سلیکٹ ہو گئے. ہم نے 8 کورسز شروع کروائے, اس میں ویلڈرس, الیکٹریشین, پلمبرس, اسکیف ہولڈر ہے, شٹرنگ یہ بند ہے, 2-3 لاکھ روپے دی تو نوکری انہوں نے. سٹیل فکسر اینڈ سریا بندے نے, پینٹر, ٹائلاں لانے والے, 2-3 لاکھ. تھوڑے کوئی بچہ ہے نا ساڈے پنڈاں میرے دفتر کے نال رابطہ کرو, لہاؤ, اسی تھوڑا داخلہ بھی کرانے ہیں, 8-9 ہزار روپیہ تمہیں وظیفہ بھی دیں گے, 3-4 مہینے تسی اتنے کام کرو, تو اس بعد وہ سرٹیفکیٹ ملے گا, سیدھا سعودی عرب کا مفتی ویزا ملے گا. یہ فائدہ چکو, یہ ہوں سارے دفتر کے نال تسی ہر ایک سمجھاؤ جا کے بچے. اس سے یہ آگے بڑھنے کا طریقہ ہے روزگار, سرکاری نوکریاں کیوں نہیں ملیں. معاشرے کا کیا زوال آ گیا کہ آج پولیس کانسٹیبل کی نوکری, میں ابھی وعدہ کروں نا کہ بھائی ایک پولیس کانسٹیبل ہے جہاں مرضی لے لو, تو سارے مینوں باہر نہیں نکلنے دینا, تو سارے پولیس کانسٹیبل کی نوکری دے گا. مجھے یقین ہے اتنے میں ہونا آ دیا نا ویلڈر ہے, تو سارے لعنت پاؤ ویلڈر. حالانکہ پولیس کانسٹیبل تو 6 گنا زیادہ کماتا ہے ویلڈر, لیکن یہ معاشرے کے ذریعے بن گئے. مجھے نہیں پتا کیسے پہنچے ہیں اس اسٹیج پہ, لیکن ہم ہنر کرنے والے کی کمی, چودھری کی تفریح, ہنر مند کو ہم نے بے تقیرہ بنا دیا, معاشرتی طور پر زوال کا شکار ہے. ہر بندہ شارٹ کٹ کی تلاش میں ہے.
ہر جھوٹ بکتا ہے، سچ کڑوا ہے. تو ان چیزوں میں آپ لوگ جو انٹلیکچوئل ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے ذہن دیا ہے، آواز دی ہے، انفلوئنسرز ہیں، آپ کی آواز اثر کرتی ہے جہاں جہاں بیٹھے ہیں، اس کو گلوریفائی کریں، ہنر کو عزت دیں. بے ہنر کو کہیں جو بے ہنر ہے اس کے پاس کیا ہے. ہم بے شمار پروگرام کر رہے ہیں، اس پہ میں اسکلز ڈیولپمنٹ میں گھنٹوں بات کر سکتا ہوں، اس پہ میں ایکسپرٹ ہو گیا ہوں دن رات. لیکن میں اب آپ کا زیادہ وقت نہیں لوں گا سردی کی رات ہے. آپ سے گزارش ہے میرے لیے بھی آپ دعا کریں. میں جان لگا کے آپ کی خدمت کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. جہاں کہیں میری غلطیاں دیکھیں، نشاندہی کریں. انشاءاللہ تعالیٰ بڑی مجھے امید ہے کہ اگلے 4-5 سال میں علی پور چٹھا آپ کے معیار پہ اگر پورا نہ اترا تو قریب ترین انشاءاللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ آپ کا، میں نے آپ سے پہلے کہا تھا میں اس کام میں بہت نہیں میں